قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ترغیب سماعت فرما لیں کہ فیس بک پر، اسی طرح یوٹیوب چینل ہے، ویب سائٹ ہے www.arYQTV.tv۔ جو بھی پروگرام ایئر وائی کے ہمارے ہوتے ہیں کیو ٹی وی سے متعلق خاص طور پہ، وہ یہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں۔ آپ لائیو دیکھیں، یہ بیسٹ ہے، اور کوئی نکل جائے یا ریکارڈڈ پروگرام جیسے ہوتے ہیں تو پھر آپ بعد میں وہاں پر بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ایک یہ ہم سے کویسچن کیا تھا، اگر کوئی اکیلے میں اس طرح دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ رسول کے صدقے میں میری طلاق ہو جائے، تو کیا طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں، طلاق اس سے نہیں ہوگی، چاہے یہ مرد کہے، عورت کہے تو بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ایک دعا ہی ہے خالصتاً، پھر تو کوئی اس میں وقوع طلاق کا امکان ہی نہیں ہے، کیونکہ طلاق شوہر کی طرف سے ہوتی ہے، عورت کی طرف سے نہیں۔ لیکن اگر شوہر بھی الفاظ کہتا ہے تو یہ ایک تمنا کا اظہار ہے، ایک دعا ہے، ایک خواہش کا اظہار ہے، یہ وقوع طلاق کا اقدام نہیں ہے، لہٰذا طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ لفظ طلاق کو اپنی ڈکشنری سے نکالیں اور کوشش کریں کہ جو صاحب الرائے لوگ ہوتے ہیں، اچھے سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اس قسم کے معاملات میں کہ جب گھر کے حالات بہت ہی خراب ہو جائیں اور آپ کے ذہن میں طلاق کے خیالات آنے لگیں تو ان سے ضرور مشورہ کریں۔ ہم لوگ اطراف میں الٹے سیدھے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، یہ خراب قسم کے، غلط قسم کے مشیر ہوتے ہیں، اور یہ گھر توڑنے کی باتیں کر کے گھر جلدی توڑوا بھی دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے ہرگز مشورہ نہ کیا جائے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ امام صاحب 4 رکعت نماز پڑھا رہے تھے، دوسری پڑھا کے وہ کھڑے ہو گئے اور مقتدی ابھی التحیات پڑھ رہا تھا، تو مقتدی نے یہ دیکھا کہ امام کھڑے ہو گئے تو وہ بھی تیزی سے اٹھنے لگا، لیکن پورا نہیں اٹھا، اس نے پنجے اپنے دونوں کھڑے کر لیے اور تیزی سے التحیات ختم کر کے اور پھر وہ کھڑا ہو گیا، تو اس کی نماز ہو گئی یا نہیں؟ جی بالکل ہو گئی، کیونکہ اگرچہ اس نے پنجے کھڑے کر لیے، یہ خلاف سنت طریقہ تھا تشہد پڑھنے کا۔ اسے یہ چاہیے تھا کہ امام صاحب چاہے کھڑے ہو جاتے، وہ اپنے التحیات کمپلیٹ کرتا اور پھر آرام سے کھڑا ہوتا، لیکن اگر اس نے پاؤں سمیٹ بھی لیے، دونوں پنجے کھڑے بھی کر لیے، تب بھی وہ بیٹھنے والا ہی کہلائے گا، اور بیٹھ کر ہی اس نے التحیات پڑھی ہے، تو یہ التحیات ہو گئی اور اس کی نماز بھی ہو جائے گی۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں کسی مدرسے میں کسی عالم صاحب کی مدد کے لیے اکثر جایا کرتا تھا، وہاں کچھ چھوٹے بچے بدمعاشی کر رہے ہوتے تھے تو میں ان کو مار دیا کرتا تھا، تو کیا یہ میرے لیے جائز تھا؟ اور اگر نہیں تھا تو اب مجھے یاد نہیں کہ میں نے کس کس کو مارا تھا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، آپ کے لیے بالکل جائز نہیں تھا، نہ آپ باپ تھے، نہ آپ بڑے بھائی تھے، نہ آپ استاد تھے، تو آپ کیسے بچوں کو مار سکتے ہیں؟ اگر بچے بدمعاشی کر بھی رہے تھے، اور بدمعاشی بچے نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ بدمعاشی من شرارتیں، تو وہ بہرحال نہیں کرنی چاہیے بچوں کو، لیکن ان کو ادب سکھانا تھا، اور یہ استاد کا کام ہوتا ہے۔ آپ کا کام تھا کہ استاد کو بتا دیتے کہ بھئی اس طرح کر رہے ہیں، آپ ان کو سنبھالیں، لیکن آپ صرف اس غالباً اس زوم میں کہ میں چونکہ آ کے یہاں مدد کر رہا ہوں تو میرے لیے ان کے مارنا بھی جائز ہے، آپ نے مار لیا، یہ شرعاً بالکل جائز نہیں تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی، اور آپ وہاں جائیں اور دیکھیں اگر وہ بچے ابھی تک موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ پہلے نچلے درجے میں ہوں، آگے آگے ہوں، تو بہرحال ان سے جا کے آپ کو معافی طلب کرنی ہوگی، اور اس میں آپ کو اپنی عزت نفس کو بالکل سائیڈ میں کر دینا ہوگا۔ انانیت اگر سامنے رکھی تو پھر یہاں نہیں تو میدان محشر میں یہ کھڑے ہوں گے، آپ کو سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے کہ رسول اللہ میرے غلام غلطیاں کرتے ہیں، میں ان پر ان کو سزا دیتا ہوں، تو میرا اور ان کا میدان محشر میں کیا معاملہ ہوگا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری سزا اور ان کی خطا ترازو کے 2 پلڑوں میں رکھی جائیں گی، اگر یہ برابر ہوئیں تو نہ لینا نہ دینا، اگر ان کی خطائیں زیادہ ہیں، تیری سزا کم، تو ان کی نیکیاں نکال کر تیرے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور اگر تیری سزا زیادہ ہوئی اور ان کی خطائیں کم تو تیری نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ تو وہ صحابی روتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے، انہیں خوف خدا پیدا ہوا۔ اس لیے خوف خدا کی ضرورت ہے، یہی ٹیچرز کو بچوں کے لیے کرنا چاہیے، یہی حدیث کو ذہن میں رکھنا چاہیے ہم سب کو، اور اسی طریقے سے جو شوہر حضرات ہیں جو بیویوں کے اوپر ظلم و تشدد کرتے ہیں، ان کو کمزور محسوس کر کے وہ بھی اس کو ذہن میں رکھیں۔ اسی طریقے جو ساسیں اپنی بہوؤں کے ساتھ
یا نندیں اپنی بھابھیوں کے ساتھ اس طرح کے رویے اختیار کر رہی ہیں کہ ان کو مختلف ٹارچر کرتی ہیں اور ان کے قصور بہت ہی کم ہوتا ہے، میدان محشر میں یہی معاملہ ہوگا۔ یہی ریورس آپ کر لیں کہ اگر بہو نے ساس کو ستایا یا نندوں کو بے قصور ان کو مختلف سزاؤں میں مبتلا کیا، ان کے قصور کم تھے یا تھے ہی نہیں، تو سب یہ میدان محشر میں ہم سب کو کھڑا ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دنیا میں ہی معافی مانگ لیں اور توبہ کر لیں، یہ بیسٹ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا گھر 6th فلور پر ہے اور 5 وقت نماز کے لیے سیڑھیوں سے اترنا چڑھنا بہت دشوار ہو جاتا ہے، تو میرے لیے جماعت کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو آپ کمزور ہیں، بوڑھے ہیں یا جوان بھی ہیں، لیکن چھٹے مالے سے اترنا واقعی کافی مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے لیے باعث دشواری ہوتا ہے تو پھر تو آپ جتنی نماز پڑھ سکتے ہیں، مثلا ایک میں آپ اتر کے چڑھ سکتے ہیں ایزیلی، تو ایک تو کم از کم چلے کر ہی لیں، نہ ہونے سے بہتر ہے۔ اور لیکن اگر آپ کو بیماری ہے اور کمزوری زیادہ ہے تو آپ ترک جماعت کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی اس کا وبال نہیں ہوگا۔ تو ہمت تھوڑی سی کر کے دیکھ لیں۔ ویسے آپ اگر اتریں گے چڑھیں گے تو اچھا ہے، کیلوریز برن ہوں گی اور آپ ایکٹیو بھی ہوں گے اور آپ کا وزن بھی ٹھیک ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ اگر آپ ہیوی ہوں تو بہتر رہتا ہے ویسے، لیکن اگر بہرحال آپ کے ساتھ عذر ہے تو شریعت آپ کو رعایت عطا کرے گی۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ میرا ایک پہلے بچہ ہے، وہ برین اس کا جو ہے کمزور ہے، وہ پیچھے ہے اپنے ذہن کے لحاظ سے، اور ابھی میری زوجہ پیگننٹ ہیں اور بچے کی حالت یہ ہے کہ ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ اندر نیلا پڑ چکا ہے اور اب کوئی بھی سرجری اس کے لیے ورک نہیں کرے گی اور یہ بچہ اب سروائیو نہیں کر سکتا ہے، تو آپ ایبورشن کروا لیں، تو میرے لیے کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر 4 ماہ سے پہلے ہے تو بالکل آپ کروا لیں۔ اگر ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ حالت بہت ہی خراب ہے، اور انہوں نے آگے ایک اور مسئلے میں کہا تھا کہ ماں کے لیے بھی ہائی رسک ہے اور آئندہ کے لیے بھی کمپلیکیشنز وغیرہ ہو سکتی ہیں اور زندگی کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب اس طرح کی صورتحال ہے تو 4 ماہ سے پہلے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور فرض کر لیں اگر 4 ماہ ہو گئے ہیں تو پھر اس میں جان کا خطرہ بس جب ہوتا ہے نا، صرف جان کا، کہ ماں کی جان کا خطرہ ہے، تو پھر بچے کو ختم کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ بالکل ایبورشن کروا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی اولاد بھی عطا فرمائے، یعنی صحت مند اولاد عطا فرمائے، اور اولاد کے اس غم سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ ہمت رکھیے گا، اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی ہاسٹل کے روم میں رہتا ہو اور وہاں سورہ بقرہ پڑھے، نماز پڑھے، دیگر اذکار کرے، تو جو شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں صرف روم سے دور چلی جائیں گی یا پورے ہاسٹل سے بھاگ جاتی ہیں؟ دیکھیں، آیت الکرسی کا تو یہی فائدہ ہوتا ہے کہ اس گھر بلکہ پورے محلے سے شیطان دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہی آپ حسن ظن قائم رکھیں، آپ تلاوت قرآن کریں، جیسے سورہ بقرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو یہ فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیاطین دور ہو جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ گھر سے مراد پورا یہ ہاسٹل بھی اسی میں آ جائے، کہ وہ تو ایک روم ہے، جیسے ہمارا گھر ہوتا ہے، گھر میں ایک روم ہوتا ہے، ہم روم میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور گھر کا اطلاق تو پورے گھر کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، حسن ظن قائم رکھیں اور آپ بالکل اسی نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ اس پورے ہاسٹل سے شیطانوں کو دور کر دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت سے نوازے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ حدیث میں ہے کہ رات کو دروازے بند کر کے سوئیں، تو کیا کھڑکیاں بھی ہمیں بند کرنی چاہیے؟ دیکھیں، رات کو بند کر کے سوئیں یہ حکم نہیں ہے، یہ ضرور ہے کہ جب مغرب کا ٹائم ہو تو بچوں کو اندر کر لو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ اس وقت ایک ایسی مخلوق پھیلتی ہے جس کو تم نہیں دیکھتے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جب بند کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بند کر لو، تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا فرض کر لیں کہ اگر گرمی بہت زیادہ ہے اور چوری چکاری کا اندیشہ نہیں ہے، کوئی اپنا دروازہ کھول کر سوتا ہے، تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے حدیث کی مخالفت کی اور وہ گناہ گار ہوا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن بند کر کے سوئیں تو بسم اللہ پڑھ کر سوئیں تاکہ شیطان اندر داخل نہ ہو، اور کھڑکیاں کھولنے میں تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک کمپنی ایسی تھی جس سے آن لائن ہم چیزیں منگوا سکتے تھے، تو اس کمپنی کی آفر تھی کہ اگر آپ 15 دن کے اندر یہ مال واپس کرنا چاہیں تو ریٹرن کر سکتے ہیں، اور اس نے کچھ ریزنز لکھی تھی کہ اس وجہ سے بھی آپ کر سکتے ہیں، اس وجہ سے، جس میں ایک یہ بھی وجہ لکھی تھی کہ اگر آپ منگوا لیتے ہیں اور آپ کا مائنڈ نہیں بنتا تو آپ واپس کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم نے کپڑے منگوائے اور ہم نے ان کو پہن بھی لیا، اب ہم چاہ رہے ہیں 15 دن کے اندر ان کو واپس کر دیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ جب آپ نے ایک چیز منگوا لی اور اس کو استعمال بھی کر لیا،
یا تو آپ منگاتے نا تو منگانے کے بعد خیار رویت حاصل ہوتا ہے. خیار رویت کا مطلب، رویت مانے دیکھنا، اور خیار کا مطلب ایک اختیار ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز بغیر دیکھے خرید لیتے ہیں، آپ کے سامنے وہ چیز آئے، اگر آپ کو پسند نہیں آتی تو آپ واپس کر سکتے ہیں. اس واپس کرنے یا اس کو رکھ لینے کا اختیار خیار رویت کہلاتا ہے. یہ تو آپ کو حاصل ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلے اس کو لے لیں، دیکھ بھی لیا، استعمال بھی کر لیا، اب آپ واپس کریں. یقینی سی بات اس میں کمپنی کا نقصان ہے، اب آپ واپس نہیں کر سکتے، اب سودا کمپلیٹ ہو چکا ہے، واپس کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ پوچھ رہی تھی مولوی صاحب، جی. میری امی کا انتقال ہو گیا، ابھی 10 ماہ ہو گئے، انا للہ. تو ہمارا سے امی کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، تو کیا میں اپنی امی سے میدان شرع ملوں گی یا نہیں؟ جی. اور اور جو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، کیا ہم اپنی جو نماز کا ثواب اپنی ماں تک پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اور کیا مطلب اس کا جو سوال ہو کہ مطلب میری امی کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ کو. آپ ہی کا چلے پہلے ایک اور کالر لیتے ہیں، پھر آپ کو میں کویشچن کا جواب دیتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان. جی مفتی صاحب. جی فرمائیے، آواز آ رہی مفتی صاحب یہ ہے کہ میرا وہ جو ہے وہ میرے والد صاحب پی ٹی سی ایل میں ہوتے تھے، ہے. تو وہ پی ایچ اے میں فلیٹ وہ پلاٹ نکلتے تھے نا، پی ایچ اے پاکستان ہاؤسنگ، تو اس میں انہوں نے بھائی نے اپلائی کیا تھا، تو اس وقت تو وہ پلاٹ نہیں نکلا. جب وہ والد صاحب فوت ہو گئے اس کے بعد وہ پلاٹ نکلا ہے والد صاحب کے نام. تو اچھا وہ بھائی کا ہوگا یا یہ وراثت میں آئے گا، یہ پوچھنا تھا. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. اسی کو لے لیتے ہیں کہ دیکھیں جو چیزیں جو بھی مرتا ہے، فوت ہوتا ہے، اس کو مورث کہتے ہیں، اور مورث کے موت کے وقت جو چیزیں اس کی ملکیت میں ہوتی ہیں وہ مال وراثت بنتی ہیں. اور اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو بعد میں حاصل ہوتی ہیں تو وہ پھر اسی کے لیے ہوتی ہیں جس کا نام لکھوایا گیا ہوتا ہے، جو نومینی ہوتا ہے. اگر آپ کے والد صاحب کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ مکان لے سکتے ہیں اور بالفرض انہوں نے اپلائی نہیں کیا، صرف بھائی نے کیا ہے، تو پھر وہ صرف بھائی کا ہی ہوگا، باقی کسی کا نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے کوشش کی اور ہو گیا. یا والد صاحب نے بھائی کا ہی نام لکھوایا تھا تو انہی کا بنے گا. ہاں یہ اچھی چیز ہوگی کہ اگر آپ کے بھائی، اگر چونکہ وہ والد کی وجہ سے ملا ہے، کوئی بھائی کا اپنا کارنامہ تو ہے نہیں، اس لیے دیگر بھائی بہنوں کو بھی اس میں شریک کر لیں تو بہت ہی بیسٹ صورتحال ہے. لیکن میں ان بھائی کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہ مجھے ان کا پتہ ہے، لیکن ہمارے دل اتنے تنگ ہو چکے ہیں کہ جب پیسے کی بات آتی ہے تو سگے بھائی بہن بھی بعض اوقات ہمیں دشمن محسوس ہونے لگتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نکلو باہر، ہم تو خود اس کو حاصل کریں گے. تو لیکن بہرحال شرعی لحاظ سے اگر ان کا نام لکھا گیا تھا یا صرف ان کی کوشش سے حاصل ہوا، زندگی میں والد صاحب کو حاصل نہیں ہوا تھا، تو یہ بھائی کا ہی ہے، وہ کسی کو شامل کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں. ایک مختصر بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کویسچنز لے لیتے ہیں. ایک یہ پوچھا تھا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو کیا میدان محشر میں والدہ سے ملاقات ہوگی؟ انشاءاللہ ضرور ہوگی، اور ہماری دعا ہے کہ آپ لوگ اچھی حالت میں ملیں، کیونکہ خدا نخواستہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے. آپ کے ساتھوں میں ایک جنرل بات عرض کر رہا ہوں کہ ماں باپ جہنمی ہوں، بچے جنتی ہوں، یا بچے جہنمی ہو جائیں، ماں باپ جنتی ہو جائیں، ایسی صورت میں ملاقات بڑی دردناک ہوگی اور بہت ہی غمزدہ منظر ہوگا کہ جب انتہائی حسرت کے ساتھ فیملی ممبر جس کو سمجھایا گیا تھا، جس کو قرآن حدیث بتائی گئی تھی، لیکن سرکشی ختم ہی نہیں ہوئی، اس کو فرشتے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے. اس کے چہرے پہ غم کے آثار ہوں گے، اور کچھ ہوں گے جن کو جنت کا پروانہ دے دیا گیا ہوگا اور ان کو جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا. یہ جو جدائی کا منظر ہوگا، اگرچہ یہ عارضی جدائی ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر مومن ہے جہنم میں گیا تو پھر بھی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور واپس آئے گا، لیکن کتنے عرصے میں آئے گا، کتنے ہزار سال لگیں گے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اس قسم کے دردناک اگر کوئی مناظر ہوئے تو پھر تو وہ ملاقات بہت ہی خطرناک ہوگی، اور اگر دونوں کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ہوا تو انشاءاللہ پھر تو بہت ہی خوشی کا لمحہ ہوگا. ملاقات ہوگی، بیٹھیں گے ساتھ میں، پھر جنت میں جائیں گے، جنت میں پھر ساتھ رہیں گے. یہ سب کچھ ہے. ہمیں ان چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اپنی گھر کی اکثر گفتگو میں یہ موضوعات بھی شامل گفتگو کرنے چاہیے. لیکن میں بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ اجنبی موضوعات ہیں. موت، قبر، میدان محشر، حساب و کتاب، پل صراط، جنت، دوزخ، ایمان کا ضائع ہو جانا، یہ چیزیں ہمارے گھر میں اب موضوع بحث نہیں ہوتی ہیں. دنیا کے مشاغل سے بچیں، فضولیات سے فارغ ہوں تو پھر ان کو دیکھیں گے نا. اگر کوئی موت کا ذکر بھی کر دے تو ہمارے گھر کی عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں، ارے بھائی کیا تم نے موت کا ذکر کیا، مارو گے کیا کسی کو؟ یعنی موت کے ذکر سے مر جائے گا آدمی.
یہ تو ہمارے ایمانیات کا حال ہے۔ اور موت سے اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ حالانکہ مرنے کے بعد تو قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، مومن کی روح کو تو عرش الہی کے پاس لے جایا جاتا ہے جہاں وہ سجدہ ریز ہوگی۔ جو مناظر آج تک آپ نے نہیں دیکھے، جیسے فرشتے ہیں اور آسمان سے چیزوں کا نزول، یہ سارے پردے ہٹ جائیں گے، اتنے عجیب و غریب مناظر آپ کو نظر آئیں گے۔ کیوں موت کی تمنا نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہی ہے، موت کو ناپسند کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے کارنامے، کیونکہ ہم نہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ ہم کوئی گناہوں سے بچتے ہیں، تو اس لیے موت کو ہم برا سمجھتے ہیں کہ شاید مر گئے تو ہمارا انجام دردناک ہوگا، اس وجہ سے ہم موت کے ذکر کو ناپسند کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس سے گزرے تو ہنسی کی آواز آئی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مجلسوں میں لذتوں کو توڑنے والی چیز کی بھی ملاوٹ کر لیا کرو۔ عرض کیا رسول اللہ، لذتوں کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا موت کی یاد، موت کا ذکر، تو اس لیے اس کی بھی توجہ رکھیں۔ یہ کہتی ہیں کہ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، اگر کوئی اختلاف رکھتا ہے اس کو کرنے دیں اختلاف۔ ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، ہم آپ کو عرض کر رہے ہیں، ہمارے اکابرین نے لکھا ہے، علامہ ابن عابدین شامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رد المحتار میں لکھتے ہیں کہ ہر قسم کے نیک عمل کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں، آپ یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتی ہوں، اور آپ کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے پردہ فرما چکے، دنیا میں موجود ہیں، قیامت تک آئیں گے، ان سب کے نام اعمال میں، اور خاص طور پہ میری والدہ یا والد جس کو آپ کرنا چاہتے ہیں ان کے نام اعمال میں منتقل فرما دے۔ سب کو انشاءاللہ ثواب پہنچے گا اور آپ کو مزید ثواب کے حصول کی امید ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ والدہ کے لیے بڑا ثواب جاریہ کون سا ہے؟ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ عالم بنائیں، مفتی بنائیں، ایسے لوگوں کو پڑھائیں کہ جو واقعی اخلاص کے ساتھ دین پڑھ رہے ہوں، دنیاوی لحاظ سے بھی وہ مطلب ویل ایجوکیٹڈ ہوں اور دین بھی حاصل کر رہے ہوں، دنیا کا علم بھی ہو، اور وہ آگے چل کر اخلاص کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کی تمنا رکھتے ہوں۔ انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہے۔ ایک عالم دین عالم بننے کے بعد جتنے ساری زندگی مسائل سکھائے گا، فتوے لکھے گا، کتابیں لکھے گا، اور دیگر عالم اور مفتی اور اساتذہ تیار کرے گا، وہ لیڈر بنے گا، جتنے لوگوں کو وہ لیڈ کرے گا، سب کا سب ثواب جاریہ ہوتا ہے، یہ بہت بڑا ثواب جاریہ ہے۔ اور اگر آپ مطلب چاہیں تو پھر مسجد وغیرہ بھی بنوا سکتی ہیں، مسجد میں کوئی چیز رکھوا دیں جس کو لوگ مسلسل استعمال کریں، جیسے پانی وغیرہ ہے، تو یہ سب آپ کر سکتی ہیں۔ ایک یہ بھائی نے کہا تھا کہ کویسچن ہم سے آفر ہوا تھا یہ کہ کچھ عرصہ قبل کسی کی بچی کی شادی تھی تو مدد کی، انہوں نے درخواست کی، تو میں نے کچھ نفلی صدقات تھے، کچھ زکوٰۃ کا پیسہ تھا، وہ ملا کے دے دیا ان کو تاکہ وہ کر لیں، ہو گئی ان کی شادی۔ اب ان کے والد صاحب کہتے ہیں کہ وہ آپ نے جو پیسہ دیا تھا ہم آپ کو واپس کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے ہاتھ کھول دیا ہے تو آپ لے لیں، تو میرے لیے کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، چونکہ آپ ان کو ہبہ کر چکے ہیں اور ہبہ کو واپس لینا شرعاً جائز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بھی نہ کہیں کہ میں نے زکوٰۃ دی تھی، عزت نفس مجروح ہوگی، تو آپ ان کو کہیں کہ نہیں بس یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ اگر آپ واقعی ایسی فیلنگ رکھتے ہیں تو کہیں ہمارے گھر کی بچی تھی، چلیں میں نے دیا تو میرے لیے بھی ثواب جاریہ ہوگا، آپ اس کو رہنے دیجئے اور کسی کام میں استعمال کر کے ان کو ٹال مٹول کر دیں، لیکن آپ واپس نہیں لے سکتے ہیں۔ اور دیا ہوا صدقہ بھی واپس نہیں لینا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا ہے۔ ایک اسکول ٹیچر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ میل ٹیچر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسکول میں ایسا گاؤن دیا جاتا ہے جس کو پہن کر آپ کو بچوں کو پڑھانا ہے یا پروگرام وغیرہ میں شرکت کرنی ہے جس میں ریشم کا گمان ہوتا ہے، تو ایسے گاؤن کا پہننا کیسا ہے؟ دیکھیں، اب خالص ریشم کا کپڑا جو ہے نا وہ تو بہت ہی مشکل ہے کہ ملے، کیونکہ بہت ہی زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ان کپڑوں کے اندر ریشم کی ملاوٹ ہوتی ہے، تو اگر ریشم کی ملاوٹ ہو تو وہ کپڑا پہننا مرد کے لیے جائز ہے، اس میں ممانعت نہیں ہے۔ منع صرف وہ ہے جہاں خالص ریشم ہو اور آپ اس کو استعمال کریں، اسے نہیں پہن سکتے، باقی اگر ملاوٹ والا ہے تو بالکل آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کویسچن ہم سے کیا گیا تھا کہ ایک امام صاحب ہیں، جمعے کی نماز پڑھا رہے تھے تو ان کو یاد نہ رہا، وہ آہستہ قرات کرنے لگے، سری قرات، تو مقتدی نے ان کو لقمہ دیا، تو اب امام ان کا لقمہ لے یا نہ لے، یا سری جاری رکھے، اور اگر لے لیا تو نماز ہو جائے گی یا نہیں، اور کیا یہ لقمہ لینے کا واقعی محل تھا یا نہیں تھا؟ تو جی بالکل، اگر امام سری جہری نماز میں سر کرنے لگے تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ لقمہ دے،
اور لقمے کا طریقہ یہ ہے، یعنی لقمے کا مطلب ہوتا ہے یاد دلانا کہ آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں، یاد کیجئے. تو یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ دیں. تو یہ زیادہ تر سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں تو امام ہوشیار ہو جاتا ہے کہ پیچھے سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ضرور کوئی نہ کوئی خطا ہوئی ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ فوراً ایک دم انتقال ذہن اپنی خطا کی طرف ہو ہی جاتا ہے. تو یہ بالکل محل ہے. جہری چونکہ نماز ہے تو جہر کرنی ہوگی قرات میں، تو لہٰذا مقتدی اگر ان کو لقمہ دے گا اور امام صاحب نے قبول کر لیا تو لقمہ دینا بھی ٹھیک، امام کا لینا بھی ٹھیک، نماز بالکل جائز ہوگی. ہاں یہ ضرور ہے اگر سر کے اندر ایک آیت کے برابر وہ پڑھ چکے ہیں آہستہ، اس کے بعد جہر کی طرف آئے تھے تو آخر میں سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا. اور اس میں عوام الناس کے لیے سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ اگر نماز میں کوئی ایسا عمل کریں کہ جس کو دور سے دیکھنے میں ایسا لگے کہ یہ شخص نماز میں نہیں، اسے کہتے ہیں عمل کثیر. اور اگر ایسا ہے کہ شک پڑے پتہ نہیں ہے یا نہیں تو اس کو کہتے ہیں عمل قلیل. عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوتی، عمل کثیر سے ٹوٹ جاتی ہے. اور یہ سیکھنا سکھانا جو لقمہ ہوتا ہے نا، یہ حقیقتاً تعلیم و تعلم ہے. ایک مقتدی سکھا رہا ہوتا ہے، امام اس سے لے رہا ہوتا ہے، بالکل تعلیم و تعلم والا معاملہ اور عمل کثیر ہے. لہٰذا عمل کثیر سے نماز فاسد ہوتی ہے. اب جہاں سخت ضرورت ہوتی ہے وہاں تو اس کی اجازت ہوگی، اگر سخت ضرورت نہ ہو تو پھر یہ عمل کثیر ہونے کی بنا پر فساد نماز کا سبب بنے گا. اب یہاں چونکہ ضرورت تھی تو نماز فاسد نہیں ہوگی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. مجھے سر میرا کوشچن یہ ہے نا کہ میں 10 سال سے نماز شروع کر دی تھی، لیکن میں نے پورا مطلب بیچ میں 2 سال پڑھا، کبھی بیچ میں 5 سے میں نے گیا پھر پڑھا، تو میرے عمر بھی نہیں کرنا کیسے پڑھا جائے گا. اور جیسے کہ ایک مجھے سپتہ کچھ کے سمجھ میں اندر نہیں آ رہا بہن، آپ کیا مطلب کہہ رہی ہیں، مجھے آپ کی گفتگو سمجھ میں نہیں آ رہی. تھوڑا سا منہ پیچھے ہٹا کے ذرا بولیں ریسیور سے، دوبارہ کہیے. ہاں جی سر میں بول رہی ہوں نا، آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. آواز تو آپ کی آ رہی ہے بہن لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی. اچھا ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان. وعلیکم السلام. بھائی ٹیلی ویژن کی آواز بند کرو بھائی، یہ تو 20 سال ہو گئے کہتے لیکن ہماری قوم سننے کے لیے تیار نہیں. ہلو بھائی بولیے، آپ کی آواز آ رہی ہے بھائی جان. ہاں مفتی صاحب، آج یہ کرنا تھا، میں نے اسلامک بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا ہے. اچھا. تو معلوم یہ کرنا تھا، وہ کہتے ہیں جو نفع دیتے ہیں ہم وہ ڈیلی ویجز پہ، اور بینک ہمارا اپنا کاروبار کرتا ہے، ہم لون نہیں دیتے ہیں. بس ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، میں سمجھ گیا آپ کی بات. یہ بہن کو تو سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے کہا میں نے 10 سال سے نماز شروع کی، بس اتنا ہی سمجھ میں آیا. میں معذرت چاہتا ہوں بہن، جب بھی آپ کال کریں تھوڑا سا اپنے منہ سے ہٹا کر اور ذرا واضح الفاظ میں کر لیا کریں. بہرحال تو پھر کبھی لے لیں گے آپ کی کال. یہ بھائی نے فرمایا اسلامک بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کے اندر پیسہ رکھوانا کیسا ہے. دیکھیں جو اسلامک بینک والے ہوتے ہیں نا، یہ سیونگ اکاؤنٹ کو مداربہ اکاؤنٹ کہتے ہیں. اور مداربت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے پیسہ اور دوسری طرف سے محنت. ٹھیک ہے نا، اگر میں کسی شخص کو کہوں کہ یار میں کام نہیں کر سکتا ہوں، ٹائم نہیں ہے، پیسہ ہے، تمہارے پاس تجربہ ہے، تم میرا پیسہ لو اور تجارت کرو، اور جو پروفٹ ہوگا اس میں اتنا پرسنٹ آپ کا، اتنا پرسنٹ میرا، یہ کہلاتا ہے مداربہ. تو یہ جو اسلامک بینکنگ والے ہیں، یہ سیونگ اکاؤنٹ کو مداربہ اکاؤنٹ کہتے ہیں. یعنی اس میں جو آپ پیسہ رکھوائیں گے وہ اس کو کاروبار میں انویسٹ کریں گے، اس سے جو پروفٹ حاصل ہوگا وہ پر منتھ آپ کو پروفٹ کے طور پر دیں گے، اگر ہوگا تو، اگر نہیں ہوگا تو نہیں دیں گے. لاس ہوگا تو پھر اس میں آپ کو لاس کا بھی بتائیں گے، وہ پورا آپ کو سمجھا دیں گے. تو یہ بہرحال شرعاً جائز ہے، آپ بالکل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ واقعی وہ اسلامک بینک ہوں. بعض لوگ نام اسلام کا استعمال کر رہے ہیں لیکن اس کی جتنی بھی ٹرمز ہیں، کنڈیشنز ہیں، وہ سب کے سب خلاف شرع ہیں. اس لیے تھوڑی سی احتیاط کر لی جائے. بہتر یہ ہے کہ جو اسلامک بینک ہوتے ہیں ان میں بعض مفتی صاحب ایز اے شرعی ایڈوائزر موجود ہوتے ہیں، ان کے ہیڈ آفس وغیرہ میں ہوتے ہیں. آپ ان سے کانٹیکٹ کر لیں، ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ پروڈکٹ جو ہے آپ کی نظر سے گزر چکی ہے، میں اس میں انویسٹ کر سکتا ہوں. وہ کہیں یس تو پھر آپ بالکل کر لیں، کیونکہ شریعت نے ہمیں اسی کا مکلف بنایا ہے، یعنی عوام کو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے کویسچن کرو. تو بس آپ نے اہل علم سے پوچھ لیا، انہوں نے اجازت دے دی، اب آپ بالکل انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. ایک مختصر بریک لیں گے، ہم آتے ہیں تھوڑی دیر بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بھائی نے کہا کہ علماء کہتے ہیں کہ پیشہ ور بھکاریوں کو کچھ نہیں دینا چاہیے، لیکن بعض اوقات ہم جیسے کوئی سموسہ وموسہ کھا رہے ہیں تو یہ بچے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سموسہ دلوا دیں. اگر ہم پیسہ نہ دیں، وہ سموسہ وغیرہ دلوا دیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟
دیکھیں اصل مسئلہ تو ان کی حوصلہ شکنی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایسا مافیا ہے کہ اگر آپ ان کو دیتے ہیں تو ان کی یہ نسلوں کو تیار کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو کئی گھنٹوں تک اپنے ساتھ کھڑا کر کے رکھتے ہیں. آپ واچ کریں ذرا, ویڈیو بنا لیں آپ, کئی گھنٹے, یعنی شروع سے ٹرینڈ کر رہے ہیں ان کو. یہ فقیر در فقیر رہیں گے, اور اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے یہ بلا ضرورت مانگنا, پھر اس کی کوئی انتہا نہیں. تو بہرحال کچھ سنتے بھی ہوں گے میرا پروگرام تو یہ ناراض بھی ہوتے ہوں گے کہ مفتی صاحب ہمارے خلاف بول رہے ہیں. آپ کے خلاف نہیں, آپ کے حق میں بول رہے ہیں, کیونکہ آپ میدان محشر میں جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پکڑے جائیں گے نا, تو اس وقت پھر آپ کو ہمارے یہ جملے اتنے خوبصورت نظر آئیں گے کہ کاش ہم ان کو مان لیتے. اس لیے کہ میری بات نہیں تو اللہ کے نبی کی بات ہے. تو اس لیے بہرحال حوصلہ شکنی ہی کرنی چاہیے. ہم تو یہ کہیں گے ان کو کوئی چیز نہ دلائیں, پیسہ دیں یا کوئی چیز دلا دیں, بات تو ایک ہی ہے. پیشہ ور کو ہرگز نہ دیں, اپنے محلے میں لے لیں, اپنے محلے میں چلے جائیں. جو کوئی ایسا سفید پوش گھر نظر آئے جو بیچارے بچے افورڈ نہیں کر سکتے, ان کو جا کر دیں. یہ بیسٹ ہے, آپ کو ثواب بھی ملے گا. ان کو کھلانے پلانے کا کیا فائدہ, یہ مطلب پیشہ ور قسم کے لوگ ہیں. ان کو کھلانے کا مطلب حوصلہ افزائی, اور گناہ کے اندر حوصلہ افزائی کریں گے تو غیر محسوس طریقے سے بعض اوقات گناہ جاریہ شروع ہو جاتا ہے جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. اس کو خیال کیجئے. ایک بچی کہتی ہے کہ میرے چہرے پر کچھ بال ہیں اور میں تھریڈنگ نہیں کرا سکتی, یوز نہیں کر سکتی ہوں, تو کیا میں ریزر یوز کر سکتی ہوں, میری شادی ہونے والی ہے. آج کل ایسے ریزرز آ رہے ہیں کہ اس سے کوئی شیو بڑی نہیں بڑھتی ہے بلکہ رواں ہی آتا ہے, یہ تو ہے. لیکن پھر بھی بعض اسکنز کھالیں بہت سینسٹیو قسم کی ہوتی ہیں, اور بچیوں کا چہرہ یہ اصل چیز ہے, مرد کا بھی ہے لیکن بچیوں کے لیے زیادہ یہ سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے, حساس معاملہ ہے. اس لیے کسی اچھے جو مطلب کوئی بیوٹی پارلر والی ہوں, کوئی اسکن ڈاکٹر ہوں, ان سے پہلے آپ مشورہ کریں, اور مشورہ کرنے کے بعد کریں. آپ وقتی طور پہ اس طرح کر کے شادی کے اندر تو خوبصورت نظر آ جائیں گی. اگر خدا نخواستہ بعد میں اس کے ایفیکٹ ہوئے تو یہ شوہر کی بے رغبتی کا سبب بن سکتی ہیں, اور آپ کے لیے پوری زندگی کا ایک مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے سوچ سمجھ کر کریں. اب ہماری بچیاں ہوتی ہیں, یہ کوئی بھی مطلب سوشل میڈیا پہ کوئی کریم دکھائیں گے, یوں لگائی ایک دم گوری ہو گئی, کہتی ہے اتنے جادو اثر. ارے بھائی وہ سب اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں, آپ ایسا جادو کیسے ہو سکتا ہے. اب وہ الٹی سیدھی ہر طرح کی کریمیں یوز کر رہی ہیں, اور پھر ہمیں رزلٹ بھی جادو اثر چاہیے ہوتا ہے. ایک دن لگایا تو اگلے دن اٹھ کے منہ دیکھتی ہیں آئینے کے اندر کہ میں بالکل گوری چٹی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. وہ اگر نہیں ہوئی تو پھر دوسری کریم, پھر تیسری کریم. تو پھر ایسا بعض اوقات چہرے بگاڑ لیے لوگوں نے, دانے نکل آئے ہیں, کھالیں خراب ہو گئی ہیں. کیمیکل یوز کریں گے خراب ہوگا, اس طرح ہرگز نہ کریں. اس طرح آپ کی زندگی اذیت ناک بن جائے گی. ہمیشہ جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں ان سے پہلے مشورہ کریں, اس کے بعد عملی قدم اٹھائیں. یہ کہتے ہیں کہ میں پڑوسی ملک میں ایک جگہ جاب کرتا ہوں اور شیئرنگ میں روم ہے جس میں ہم 7 افراد رہتے ہیں. میں مسلمان ہوں, باقی سب غیر مسلم ہیں. تو جب میں خصوصاً فجر کے لیے اٹھتا ہوں تو وہ سب سو رہے ہوتے ہیں, اور ہمارا روم میں جگہ اتنی تنگ ہے کہ جب میں نماز پڑھوں تو ان کے پیر میری طرف ہوتے ہیں. اب اگر میں ان کو سائیڈ میں ہونے کا کہوں تو وہ نہیں سنتے میری بات, اور میں دوسرا روم افورڈ نہیں کر سکتا. تو اب میں کس طرح نماز کو ادا کروں, مسجد کافی دور ہے. دیکھیں ایسی صورت میں آپ جس رخ وہ لیٹے ہوئے ہیں آپ اسی طرح نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر بہتر ہے کہ 1-2 تکیے ہوں نا کہ آپ اس کو رکھ دیں یوں کہ وہ ذرا پیچھے کو نہ ہو جائے, کہ آڑ ہو جائے بیچ میں, سب سے بیسٹ وے ہے. اس کے بعد آپ بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اگر تکیے وغیرہ نہیں ہیں تو ڈائریکٹ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. ہماری شریعت بہت ہی پیاری شریعت ہے. جتنا انسان مجبور ہوتا چلا جاتا ہے ہماری شریعت بھی اس کے لیے وسعت پیدا کرتی چلی جاتی ہے. یہ جو ہماری بعض بہنیں, ہمارے بعض بھائی, کاروباری حضرات, نوکری کرنے والے, دیگر لوگ کہتے ہیں دین بہت تنگ ہے. یہ اصل میں آپ نے ان لوگوں سے دین سیکھنے کی کوشش کی ہے جن کو خود دین کی معرفت حاصل نہیں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں, ہر سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا شخص اپنے دین کو مکمل طور پہ جانتا ہو یہ ضروری نہیں ہے. ہر ایک اپنی سوچ اور فکر کے مطابق دین کو سمجھ کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, اور آپ اس کو اصل دین اور کل دین سمجھ کر قبول کر کے دیکھتے ہیں. یہ تو میرے لیے بہت مشکل ہے. حالانکہ 6 صورتیں اور پڑی ہوتی ہیں کہ جو آپ کے لیے شریعت نے رکھی ہیں اور آسان, لیکن بتانے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ہر ایک تو مفتی نہیں ہوتا, ہر ایک تو عالم نہیں ہوتا, ہر ایک کے اندر ذہن کے اندر تمام جزیات تو موجود نہیں ہوتی. اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ اس قسم کے کوئی معاملات جس میں آپ تنگی محسوس کریں, اس فیلڈ کے کسی ماہر سے مشورہ کریں. وہ جب آپ کو مشورہ دے گا تو بہت بیسٹ دے گا. لیکن ہماری بعض اوقات لوگوں نے بیعت کی ہوتی ہے, ہر شرعی مسئلہ بھی پیر صاحب سے معلوم کریں گے. حالانکہ پیر صاحب بعض اوقات نہ عالم ہوتے ہیں نہ مفتی ہوتے ہیں, لیکن جو پیر صاحب کہیں گے وہ میں کروں گا. یہ کیا بات ہو گئی؟ یعنی اس کا مطلب ہے فزکس کیمسٹری بھی پھر اپنے پیر صاحب سے پڑھیں نا آپ جا کر, جیسا وہ پڑھائیں پڑھ لیں. کیوں جاتے ہیں ٹیوشن سینٹر, کیوں جاتے ہیں آپ اسکول کالج یونیورسٹی؟ نہیں بھئی وہ پیر صاحب کو نہیں آتی, تو کیا دین سارا آتا ہے؟
یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. میں کسی پیر صاحب کو معذاللہ کمتر ظاہر نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں. اور پیر صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر شرعی مسئلہ آپ کا مرید معلوم کرتا ہے اور آپ کو نہیں پتہ، تو آپ کہیں کہ یہ فقہ میری فیلڈ نہیں ہے، میں اپنے روحانی تربیت کر سکتا ہوں، بیسکس آپ کو سکھا سکتا ہوں، آپ کے احوال قلب کے اوپر توجہ کر سکتا ہوں، یہ آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھیں. نو، وہ بھی کہہ کے آؤ ہم سے پتہ کرو، کہیں اور نہ جائیں، ایسا نہ ہو بچہ کسی اور کی طرف نکل جائے، مرید ہاتھ سے نکل جائے. غلط سلط مسئلہ بتاتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے لوگ جو دین سے دور ہیں، میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جب ہم ان کو بٹھا کر ان کو معلوم کرتے ہیں کیوں آپ دور ہوئے اور وہ سبب بتاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ سبب تو آپ کے لیے بنتا ہی نہیں ہے، آپ یہ بھی کر سکتے تھے، یہ بھی. تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ اچھا اگر اتنی آسانی تھی تو ہم تو پیچھے نہ ہوتے. وجہ وہی ہے کہ ایسے مطلوبہ اشخاص ملتے نہیں ہیں کہ جو ہماری مشکل کو شرعی تقاضوں کے روشنی میں حل کر سکیں یا شرعی تعلیمات کی روشنی میں حل کر سکیں. تو ہمیں دین تنگ اور سخت محسوس ہوتا ہے. سیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بچی نے لکھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ بیوی کی شوہر کے سامنے عزت نفس نہیں ہوتی. اگر شوہر ہر چھوٹی بات پہ ذلیل کرے، یعنی اب وہ اپنا کہہ رہی ہیں کہ اگر شوہر ہر چھوٹی بات پہ بیوی کو ذلیل کرے، گھر سے نکلنے کو کہے، دوسری شادی کی دھمکی دے، دل دکھانے کے لیے دوسری لڑکیوں کا ذکر کرے، دوسروں کی بیویوں کی کو ثابت کرے کہ وہ تم سے بہتر ہیں، ایسی صورت میں بیوی کیا کرے؟ میری محترم بہنوں، ایک تو آپ لوگ الزام مجھ پہ اتنا سارا لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ سن کے آپ لوگ نتیجے نکال لیتے ہیں. میں نے کب کہا کہ بیوی کی شوہر کے سامنے عزت نفس نہیں ہوتی؟ میں تو شوہروں کو ڈانٹ ڈانٹ کے تھک گیا ہوں کہ بیوی کی بھی ایک عزت نفس ہوتی ہے. وہ کسی کی بہن ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے، وہ ایک انسان ہے، اس کی بھی ایک سیلف رسپیکٹ ہے. آپ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، بے عزت کر دیتے ہیں، گھر والوں کے سامنے، بچوں کے سامنے عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں، بالکل غلط ہے. اگر آپ سمجھانا چاہتے ہیں بیوی کوئی غلطی ہے، الگ کمرے میں لے جائیں، تنہائی میں پیار محبت سے سمجھائیں. اگر وہ پیار محبت سے نہ سمجھے، پھر کوئی اور طریقہ اختیار کرنے کا سوچیں. تو یہ ایک تو بات آپ غلط فہمی رفع کر لیں. بیوی کی بالکل سیلف رسپیکٹ ہے، اس کی عزت نفس ہے، شوہر کو خیال کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ میں شوہروں کے لیے گزارش کرتا ہوں. ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں. صحابہ کرام جلال میں آئے کہ یہ کیسی اس نے بیہودہ بات کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ. اس نوجوان کو بٹھایا اور فرمایا یہ بتاؤ اگر یہی کام کوئی تمہاری والدہ کے ساتھ کرے تم پسند کرو گے؟ کہا نہیں. فرمایا بیٹی کے ساتھ نہیں، بہن کے ساتھ نہیں، خالہ کے ساتھ نہیں. کئی رشتے سرکار نے گنوائے. پھر فرمایا تم جس کے ساتھ کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی خالہ ہوگی. اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس کے سینے پر رکھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ تعالیٰ اس کو زنا سے بیزار کر دے. وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا تو زنا سے زیادہ کوئی محبوب شے نہ تھی، اور جب میں آپ کے پاس سے گیا تو اس سے زیادہ قابل نفرت چیز میرے نزدیک اور کچھ نہ تھی. بس یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں. میں شوہر حضرات سے کہتا ہوں جب آپ بیوی کو ذلیل کرنا چاہیں، مارنا چاہیں، اتنی اس کو ذہنی اذیت میں رکھنا چاہیں، آپ حاکم ہیں اس لیے. اگر اس کی جگہ آپ کی بہن ہوتی تو، اگر اس کی جگہ آپ کی بیٹی ہوتی اور یہاں داماد ایسا کر رہا ہوتا تو پھر آپ پسند کرتے اس کو؟ تو وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے. کچھ خیال کریں. اور ابھی میں نے شروع میں آپ کو بتایا اور یہی میں نے عرض کیا تھا کہ جتنی آپ زیادتی کر لیں یہاں پہ تو شوہر حاکم ہونے کے زوم میں اور طاقت کے زوم میں، لیکن میدان معاشر میں کیا ہوگا؟ یہ بیوی کھڑی کی جائے گی اور آپ کو بھی کھڑا کیا جائے گا. جتنا یہ آپ نے ٹونٹنگ کی، جتنا اس کو ذہنی اذیت دی، جتنی بیچاری اس کے سکون کو آپ نے برباد کیا تھا نا، اس کا بدلہ آپ کی نیکیوں کی صورت میں دلوایا جائے گا. اور مجھے نہیں لگتا یہ عورت چھوڑ دے گی، کیونکہ میدان محشر کا ماحول اتنا خطرناک قسم کا ہوگا. یہاں تک ایک روایت میں ہے کہ ایک بیٹے نے باپ کی نافرمانی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ بیٹے کی نیکیاں نکال کر باپ کے نام اعمال میں ڈالے گا. تو وہ باپ تمنا کرے گا کہ کاش اس نے میری اور زیادہ نافرمانی کی ہوتی تو میں اس کی کچھ اور نیکیاں لے لیتا. وہ خود غرضی کا دور ہوگا. اور ایسے دور میں، ایسے موقع پر جب آپ نے دنیا میں اس کو اچھی طرح ذلیل کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکال کے نامعلوم کون سا سکون حاصل کیا تھا، میدان محشر میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا. اور ایسے ہی میں بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، مسکرانے کی ضرورت نہیں، آپ بھی مسکرا رہی ہوں گی، بہت ساری بہنیں اور اشارے کر رہی ہوں گی. جو ہماری بہنوں نے شوہروں کا ناک میں دم کر رکھا ہے، گریبان پکڑ لیتی ہیں، گالیاں بکتی ہیں، تھپڑ تک مار دیتی ہیں، اطاعت نہیں کرتی ہیں، وہ جائز کام بعد بھی کہے تو چڑھ کر آتی ہیں اور تلخ لہجہ رکھتی ہیں، چہرے پہ نگاہ پڑ جائے تو آدمی ڈر جائے، ایک دم خوفزدہ ہو جائے جیسے تھانے دار نہیں بیٹھی ہوئے گھر کے اندر. تو آپ کا بھی حساب ہوگا، آپ کو بھی کھڑا کیا جائے گا، اور جتنے ظلم و ستم آپ نے اس مظلوم آدم کے بیٹے پہ کیے ہیں، حوا کی بیٹی سے حساب ہوگا. اس لیے اچھی طرح اس کو بھی ذہن میں رکھا جائے.
یہ بھائی نے کہا کہ ہمارے بعض رشتہ دار ایسے ہیں جو مخلص نہیں ہیں ہمارے ساتھ، وہ گھر میں آتے ہیں میری بیوی کو میرے خلاف، والدہ کے خلاف کر کے چلے جاتے ہیں، ہماری بہنوں کو ماں باپ کے خلاف کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے کیسا رویہ رکھا جائے، کیا قطع تعلق کر سکتے ہیں اور نمٹا کیسے جائے ان سے؟ تو بہرحال دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ صرف بدگمانی ہے یا حقیقت ہے؟ پہلے تو یہ دیکھا جائے، بعد وقت ہم سے سوچتے ہیں وہ پھپھو آئی تھیں، گئی ہیں، تب سے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، وہ کچھ کر کے گئی ہیں، یہ نہیں چلے گا۔ اگر آپ واقعی سب سے پہلے تحقیق کریں، اگر آپ کو لگے کہ واقعی وہ فیڈنگ کر رہی ہیں، یہاں پہ کچھ کہہ کے جاتی ہیں، یہاں پہ کچھ کہہ کے جاتی ہیں، اس کا راز اس کو بتاتی ہیں، اس کا راز اس کو بتاتی ہیں، تو شرعی لحاظ سے ان کے شر سے محفوظ رہنے کا بالکل آپ کو حق حاصل ہے، اور آپ کوئی ایسا ثبوت حاصل کر لیں، کوئی آڈیو، کوئی ویڈیو وغیرہ، تاکہ ان کو دکھا کر یہ کہہ سکیں کہ بھئی ہم سے اب آپ نہ رابطہ رکھیں، آپ نے دیکھیں غلط کام کیے ہیں، آپ ہم سے دور ہو جائیں۔ خامخواہ ویڈیو نہیں بنائی جاتی، خامخواہ آڈیو ریکارڈ نہیں کرنی چاہیے، میں اس کی نہیں ترغیب دے رہا ہوں۔ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فتنہ باز ہے، اور اگر ہم کبھی خاندان کے سامنے اس کی بات رکھیں گے تو فوراً جھوٹ بول کے الٹا ہمیں قصوروار قرار دے دے گا، اور اگر ہم اس کو آنے دیں تو گھر کا بیڑا غرق کر دے گا۔ ایسی صورت میں آپ کو اجازت ہوگی کہ آپ کوئی وائس ریکارڈ کر لیں، کوئی ویڈیو بنا لیں، تاکہ بطور ثبوت پیش کر سکیں، اور پھر ایسے لوگوں سے قطع تعلق کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ الفتنۃ اشد من القتل، کہ جو فتنہ ہے یہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے، اس لیے ایسے لوگوں کو دور کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر ایک دفعہ اعلان دہرا دیتے ہیں، فیس بک، یوٹیوب چینل ہے، ویب سائٹ www.arYQTV.tv پر آپ جا سکتے ہیں۔ جتنے ہمارے یہ پروگرام ہیں کیو ٹی وی کے، وہاں پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ کوئی پروگرام نکل جائے وہاں تشریف لے آئے کریں اور دیکھ لیا کریں، خود بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔